الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی آپ مسجد میں حاضر ہوں تو یاد سے اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں۔ اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی دیر تک آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے دوسری عبادات کے ساتھ ساتھ آپ کو نفلی اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ حضرت سیدنا امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے، بیان اول تا آخر سنوں گا انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل کا نام آئے گا تو عز و جل کہوں گا، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، بیان میں آخر تک شریک رہوں گا، توجہ سے بیان سنوں گا۔ میں بھی نیتیں کر لیتا ہوں، اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے بیان کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کے بعد تمام فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، تو تمام فرشتوں نے حکم خداوندی کی تعمیل میں سجدہ کیا۔ فرشتوں میں سے سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام، پھر حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام، حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام، اور پھر حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد دیگر مقرب فرشتوں علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ کون سے دن ہوا تھا اور کس وقت ہوا تھا یہ بھی سماعت فرمائیے۔ یہ سجدہ جمعہ کے دن وقت زوال سے عصر تک کیا گیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبر کر کے کافروں میں سے ہو گیا۔ جب رب اعلیٰ جل جلالہ نے ابلیس سے اس کے انکار کا سبب دریافت فرمایا تو اکڑ کر کہنے لگا، ترجمہ کنز الایمان، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس سے مٹی سے پیدا کیا۔ اس سے ابلیس کی فاسد مراد یہ تھی کہ اگر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام آگ سے پیدا کیے جاتے اور میرے برابر بھی ہوتے، جب بھی میں انہیں سجدہ نہ کرتا چاہے جائے کہ ان سے بہتر ہو کر ان کو سجدہ کروں۔ ابلیس کی سرکشی، نافرمانی اور تکبر پر اس کی حسین صورت ختم ہو گئی
وہ بد شکل روح سیاہ ہو گیا، اس کی نورانیت سلب ہو گئی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے دھتکارتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، تو جنت سے نکل جا کہ تو راندہ یعنی لعنت کیا گیا، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کس طرح تکبر کے باعث ابلیس یعنی شیطان کو اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ شیطان جس کا نام پہلے عزازیل تھا، ابتدائی سے سرکش و نافرمان نہ تھا، بلکہ اس نے ہزاروں سال عبادت کی، جنت کا خزانچی رہا۔ یہ جن تھا مگر اپنی عبادت، ریاضت اور علمیت کے سبب معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد بن گیا، اور اس قدر مقرب تھا کہ بارگاہ خداوندی جل جلالہ میں ملائکہ کے پہلو بے پہلو حاضر ہوتا تھا، مگر چند گھڑیوں کے تکبر نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا۔ حکم الہی عز و جل کی نافرمانی کی وجہ سے اس کی برسوں کی عبادت عقارت یعنی بیکار، اور ہزاروں سال کی ریاضتیں پامال ہو گئیں۔ ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا طوق اس کے گلے پر پڑ گیا، اور وہ جہنم کے دائمی عذاب کا مستحق ٹھہرا۔ منقول ہے کہ جب ابلیس کے مردود ہونے کا واقعہ ہوا تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام رونے لگے۔ رب تعالیٰ نے دریافت کیا، حالانکہ سب کچھ جانتا ہے، پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، اے رب عز و جل، ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہیں۔ رب العباد جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، تم اسی حالت پر رہنا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی اللہ رب العالمین کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ آج اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق سے نوازا، مسجد میں آنے کی توفیق سے نوازا، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازا۔ ہم نیکیاں کرنے کی طرف گامزن ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا انجام کیا ہے۔ ہماری یہ نیکیاں، ہماری یہ نمازیں، ہمارے یہ روزے، ہمارے یہ حج، ہماری یہ زکاتیں، ہماری یہ نیکی کی دعوت دینا، ہمارا یہ بیان کرنا، ہمارا یہ درس کرنا اللہ رب العالمین کی عالی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں، ہمیں معلوم نہیں۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ سارے اعمال عقارت ہو جائیں اور ہمیں اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ الامان الحفیظ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ابلیس خسیس کے انجام بد سے عبرت گیر ہو کر کعبہ مشرفہ کے پردے سے لپٹ کر نہایت گریہ ازاری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عالی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں، الہی و سیدی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی، الہی و سیدی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی۔ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، کہیں میرا نام نیکوں کی فہرست سے نہ نکال دینا، کہیں میرا جسم اہل عطا کے زمرے سے نکال کر اہل غضب کے گروہ میں شامل نہ فرما دینا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سوچئے تکبر کس قدر خطرناک باطنی مرض ہے، جس کی وجہ سے معلم الملکوت یعنی فرشتوں کے استاد کا رتبہ پانے والے شیطان نے خدائے رحمان عز و جل کی نافرمانی کی اور اپنے مقام و منصب سے محروم ہو کر جہنمی قرار پایا۔ ابلیس کا یہ انجام دیکھ کر جب حضرت سیدنا جبرائیل و میکائیل جیسے مقرب و معصوم فرشتے خوف خدا عز و جل سے اشک بار ہو جائیں اور بارگاہ الہی عز و جل میں عافیت و سلامتی کی مناجات یعنی دعائیں کرنا شروع کر دیں، تو ہم جیسے عیسیاں شعاروں یعنی گناہ گاروں کو تو اللہ رب العالمین کی خفیہ تدبیر سے بدرجہ اولا ڈرنا چاہیے۔ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کامتا یا الہی،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس جدید سائنسی دور میں میڈیا یعنی ذرائع ابلاغ کی وسعتوں نے ہر دوسرے شخص کو معلومات کا حریص بنا دیا ہے۔ آج ہم اپنے ارد گرد اڑوس پڑوس، محلے، گاؤں، شہر اور ملک، خطے بلکہ ساری دنیا کی معلومات حاصل کرنے کا شوق تو رکھتے ہیں کہ فلاں ملک میں الیکشن ہوئے تو کس سیاسی پارٹی کو اکثریت حاصل ہوئی، فلاں میچ کون سی ٹیم جیتی، فلاں جگہ زلزلہ یا طوفان آیا تو کتنے لوگ ہلاک ہوئے، فلاں ملک کا صدر یا فلاں صوبے کا گورنر کون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر افسوس اس کے مقابلے میں ہماری دینی معلومات عموماً سطحی نوعیت کی ہوتی ہیں، پھر ان میں سے درست کتنی ہوتی ہیں؟ کوئی صاحب علم ہمارا امتحان لے تو پتہ چلے۔ یاد رکھیے، دنیوی معلومات کی کثرت پر ہمیں آخرت میں کوئی جزا ملے گی، نہ کم ہونے پر کوئی سزا۔ البتہ بقدر ضرورت دینی معلومات نہ ہونا نقصان آخرت کا باعث ہے، کیونکہ جہان فانی یعنی دنیا میں کی گئی نیکیاں جہان آخرت کی آباد کاری جبکہ گناہ بربادی کا سبب ہے۔ نیکیوں اور گناہوں کی پہچان کے لیے علم دین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جہنم میں لے جانے والے گناہوں میں سے ایک تکبر بھی ہے، جس کا علم سیکھنا فرض ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانِ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 624 پر لکھتے ہیں، محرمات باطنیہ یعنی باطنی ممنوعات مثلا تکبر و ریا، حسد وغیرہ، ان کے معالجات یعنی علاج کہ ان کا علم یعنی جاننا بھی ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے وہ علم مراد ہے جو ہم پر فرض ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم بالغ ہوئے، ہم پر نماز فرض ہو گئی، اب نماز کے مسائل سیکھنے کے ساتھ ساتھ طہارت کے مسائل یعنی غسل و وضو کے مسائل سیکھنا ہم پر فرض ہو گئے۔ کوئی صاحب نصاب ہو گیا، اس پر زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا لازم ہو گیا۔ جس آدمی پر حج فرض ہو گیا، اس پر حج کے فرائض سیکھنا فرض ہو گیا۔ اللہ حاصل کہ جو معاملات ہمارے پیش نظر ہوں گے، ہمیں پیش آئیں گے، ان کے مطابق علم دین حاصل کرنا ہم پر فرض ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں، ہم غور کرتے ہیں کہ کیا ہمیں یہ علم حاصل ہے؟ کیا ہمیں وضو اور غسل کے مسائل آتے ہیں؟ کیا نماز پڑھنی آتی ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ نماز کے اندر کون کون سا ایسا فعل ہے جس کو کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں، شرائط کتنی ہیں، نماز کس طرح صحیح ہوتی ہے، سجدہ صاحب لازم ہو جائے، سجدہ صاحب کرنے کا طریقہ کیا ہے، سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے، کیا ہمیں دعائے قنوت آتی ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس طرح اگر ہم سوچتے چلے جائیں گے تو ہمارے سامنے علم دین کے بہت سارے شعبے جو ہمیں حاصل نہیں ہیں، جو علم ہمیں حاصل نہیں ہے، ہم اس سے آگاہ ہو جائیں گے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی پر قربان جائیے کہ اس دور میں دعوت اسلامی نے ہمیں یہ علم دین حاصل کرنا آسان کر دیا۔ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر شرکت کیجیے، دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے، 3 دن کا سفر کیجیے، 12 دن کے قافلے کے مسافر بن جائیے، 30 دن کے قافلے میں سفر کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے تو ہم 12 ماہ کے قافلے کے مسافر بن جائیں۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اسی طرح مدنی انعامات پر عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے حقیقی معنی میں وابستہ ہو جائیں گے تو یہ فرض علوم بھی ہمیں حاصل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو نیت کیجئے انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ان فرائض میں سے تکبر بھی ہے۔ اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ تکبر کا معنی کیا ہے، تکبر کی مذمت میں کیا کیا آیا ہے، تکبر کے اسباب کیا ہیں، تکبر کا علاج کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی تکبر میں مبتلا ہو گئے ہوں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کا یہ بیان اس فرض علم تکبر کے بارے میں ہے۔ اگر آپ غور سے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس علم کے بارے میں، تکبر کے بارے میں آپ کو کافی معلومات ہو جائیں گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم تکبر سے بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمیں انعام کیا ملے گا؟ آئیے میٹھی میٹھی آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تکبر، خیانت اور دین یعنی قرض وغیرہ سے بری ہو کر مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوبارہ سماعت فرمائیے، جو شخص تکبر، خیانت اور دین یعنی قرض وغیرہ سے بری ہو کر مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تکبر کی تعریف کیا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ خود کو افضل اور دوسروں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے۔ خود کو افضل اور دوسروں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا، تو اس برائی کا نام عجب ہے۔ اور اگر آدمی اپنے آپ کو افضل سمجھے اور دوسروں کو حقیر جانے، اپنے آپ کو افضل سمجھے اور دوسروں کو حقیر جانے تو یہ تکبر ہے۔ عجب بھی گناہ ہے، تکبر اس سے بڑا گناہ ہے، دونوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکبر بطر الحق وغمط الناس، یعنی تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ امام راغب اصفہانی علیہ رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں، یعنی تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے۔ یاد رکھیے، جس کے دل میں تکبر پایا جائے اسے متکبر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے، تکبر والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ چنانچہ رب کائنات جل جلالہ تکبر کرنے والوں کے بارے میں سورہ نحل آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اللہ عز و جل متکبرین یعنی مغروروں اور اترا کر چلنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو تکبر کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو پسند نہیں فرماتا، وہ اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے اظہار نفرت فرمایا ہے۔ چنانچہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، میٹھی میٹھی آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے غور کے ساتھ سماعت فرمائیے، بے شک قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک اور پسندیدہ وہ شخص ہوگا جو تم میں سے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا۔ پھر فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے قابل نفرت اور میری مجلس سے دور وہ لوگ ہوں گے جو واہیات بکنے والے، لوگوں کا مذاق اڑانے والے اور متفاحق ہیں۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بےہودہ بکواس بکنے والوں
اور لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کو تو ہم نے جان لیا، مگر یہ متفاحق کون ہے؟ متفاحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے مراد ہر تکبر کرنے والا شخص ہے، اٹھ نہ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم جس کو تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم متکبر کے لیے اظہار نفرت فرماتے ہیں، اور تکبر کرنے والے قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور ہوں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا یعنی تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت علامہ مولانا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں جنت میں داخل نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ تکبر کے ساتھ کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، بلکہ تکبر اور ہر بری خصلت سے عذاب بھگتنے کے ذریعے یا اللہ تعالی کے عفو و کرم سے پاک و صاف ہو کر جنت میں داخل ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا جس کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک اور بات سنیے کہ جو تکبر کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اعمال عقارت فرما دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ وہ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے اوپر اللہ کی رحمت کا ایک بادل سایہ فگن تھا۔ ایک بدنام زمانہ ایک شخص بدماش آدمی وہاں سے گزرا، کیا دیکھتا ہے کہ اللہ کا ولی، اللہ کا نیک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کی رحمت کا بادل اس کو سایہ کر رہا ہے۔ اس نے سوچا بڑا نیک آدمی ہے، اس کی خدمت میں، اس کے قرب میں بیٹھنا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کے پاس بیٹھنے کی برکت سے میری بخشش فرما دے۔ یہ سوچ کر وہ قریب آیا اور اس عابد یعنی عبادت گزار کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ عبادت گزار تو تھا لیکن اسے علم دین حاصل نہ تھا، اس نے تکبر کے بارے میں معلومات حاصل نہ کر رکھی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ بدنام زمانہ آدمی، یہ بدماش آدمی، یہ اللہ کا نافرمان آدمی میرے ساتھ کہاں بیٹھ گیا ہے۔ یہ سوچ کر وہ کہنے لگا مجھ سے دور ہو جا۔ جب وہ اٹھا تو اللہ رب العالمین نے اس وقت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی فرمائی کہ اے نبی علیہ السلام جا کر ان دونوں سے کہہ دو کہ یہ اپنے عمل کی ابتدا نئے انداز سے کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس بدنام زمانہ آدمی کی اس نیکی کہ نیک آدمی کے ساتھ بیٹھنے کی قبول کر لی ہے اور اس آدمی عابد کی تکبر کو ناپسند فرما کو اس کے اعمال عقارت کر دیے ہیں، اور اس برے آدمی کے جو برے اعمال تھے وہ معاف فرما دیے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ تکبر کی وجہ سے نیک اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، لہذا ہمیں ڈر جانا چاہیے۔ یہ بھی سماعت فرمائیے کہ تکبر بہت برا ہے، تکبر سے اللہ رب العالمین بھی ناراض ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہیں۔ تکبر والا جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ آخر تکبر کی علامتیں کون سی ہیں تاکہ ہم سوچیں کہ کہیں وہ تکبر کی علامتیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی۔ آئیے چند علامتیں ہم بھی سنتے ہیں اور پھر ان کے علاج کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی علامت، اس بات کو پسند کرنا کہ لوگ مجھے دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیں تاکہ دوسروں پر میری شان و شوکت کا اظہار ہو۔ یہ علامت ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ ہمیں کسی کو دیکھ کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تکبر کر رہا ہے،
کیونکہ تکبر یہ باطنی مرض ہے، یہ چھپا ہوا مرض ہے، لہذا ہمیں کسی کو متکبر کہنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہمیں خود سوچنا چاہیے کہیں یہ علامت ہمارے اندر تو نہیں، کیا ہمارے دل کے اندر یہ خواہش تو نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کریں، لوگ ہمارے لیے ہماری تعظیم کیا کریں، ہمارا ادب کیا کریں، ہمیں جناب اور محترم کہہ کے پکارا کریں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، اگر یہ ہمارے اندر علامت موجود ہے تو ہمیں اس علامت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ دوسری علامت یہ چاہنا کہ اسلامی بھائی تعظیم کی خاطر میرے سامنے باادب کھڑے رہیں تاکہ لوگوں میں میرا مقام و مرتبہ ظاہر ہو۔ پہلا یہ تھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، میں آؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں۔ دوسری علامت یہ ہے کہ میں بیٹھ جاؤں لیکن میرے احترام میں لوگ کھڑے رہیں، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ تیسری علامت سنیے، کہیں آتے جاتے وقت یہ خواہش رکھنا کہ میرا کوئی شاگرد یا مرید یا عقیدت مند یا کوئی رفیق برابر یا پیچھے پیچھے چلے تاکہ لوگ مجھے معزز سمجھیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان تکبر کی علامتوں میں سے اگر ہمارے اندر کوئی علامت ہے ہمیں ڈر جانا چاہیے، تکبر سے توبہ کرنی چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اب تکبر کے علاج کے بارے میں سنتے ہیں کہ تکبر کا علاج کس طرح ہو سکتا ہے، اور تکبر سے جو لوگ بچتے ہیں ان کے اندر کون کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ خصوصیات نہ ہوں تو ہمیں اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا کرنی ہیں۔ نمبر 1، بارگاہ الہی عز و جل میں حاضری کو یاد رکھیں۔ اس طرح فکر مدینہ یعنی اپنا محاسبہ کرے کہ کل جب حشر بپا ہوگا ہر ایک اپنے کیے کا حساب دے گا، تو مجھے بھی اپنے رب جل جلالہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ اس وقت میں انتہائی عجز، ذلت اور پستی کی جگہ پر ہوں گا۔ اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہوا تو میرا کیا بنے گا؟ اگر تکبر کے سبب مجھے جہنم میں پھینک دیا گیا تو وہ ہولناک عذاب کیوں کر برداشت کر پاؤں گا؟ اس طرح تصور میں عذاب کو یاد کرنے کی وجہ سے انکساری پیدا ہوگی۔ ان تمام باتوں کو سوچ کر انشاءاللہ عز و جل تکبر دور ہو جائے گا اور بندہ خود کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں حقیر و عاجز خیال کرے گا۔ نمبر 2، دعا کیجئے۔ تکبر سے نجات پانے کے لیے مومن کے ہتھیار یعنی دعا کو استعمال کیجئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے دعا کرنا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ چنانچہ ہمیں بارگاہ الہی عز و جل میں کچھ اس طرح دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ عز و جل میں نیک بننا چاہتا ہوں، تکبر سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، مگر نفس و شیطان نے مجھے دبا رکھا ہے، اے میرے مالک مجھے ان کے مقابلے میں کامیابی عطا فرما، مجھے نیک بنا دے، عاجزی کا پیکر بنا دے۔ اس طرح کی دعائیں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم تکبر سے بچتے چلے جائیں گے۔ تیسرا علاج، اپنے عیوب پر نظر رکھیں۔ تکبر سے بچنے کے لیے اپنے عیوب پر نظر رکھنا بہت مفید ہے۔ اپنی عادات و اطوار کو تقوی کی چھلنی سے گزارنا عیوب و نقائص کی پہچان کے لیے بہت معاون ہے۔ دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با کمال ہے، بڑی غور سے سننے والی یہ حدیث ہے۔ ان قریب میری امت کو پچھلی امتوں کی بیماری لاحق ہوگی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا پچھلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر کرنا، اترانا، کثرت سے مال جمع کرنا، دنیا میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا، نیز آپس میں بغض و حسد رکھنا، بخل کرنا یہاں تک کہ وہ ظلم میں تبدیل ہو جائے اور پھر فتنہ و فساد بن جائے۔ معلوم ہوا تکبر کرنا یہ پچھلی امتوں کی بیماری ہے
جو ہمارے اندر بھی اب صلاحیت کرتی چلی جا رہی ہے. لہذا ہمیں اپنے عیبوں پر نظر رکھنی چاہیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے اعضاء پر غور کریں، کیا ہمارے ہاتھ گناہ نہیں کرتے؟ کیا ہمارے کان گناہ نہیں کرتے؟ کیا ہماری آنکھیں گناہ نہیں کرتی؟ کیا ہماری زبان گناہ نہیں کرتی؟ کیا ہمارے ہاتھ گناہ نہیں کرتے؟ کیا ہمارے پاؤں گناہ نہیں کرتے؟ جب صبح ہوتی ہے ہم گناہ شروع کرتے ہیں، شام ہو جاتی ہے گناہ کرتے کرتے پورا دن گزر جاتا ہے. جب پورا دن گزرتا ہے رات آ جاتی ہے، ہم رات کے اندھیرے میں بھی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ رات میں بھی گناہوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاتھ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں گناہ کر رہی ہوتی ہیں، ہمارے پاؤں گناہ کر رہے ہوتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب ہم اس طرح گناہوں کے اندر چلتے چلے جا رہے ہیں، گناہوں میں غرق ہو چکے ہیں، تو میٹھے اسلامی بھائیوں اس طرح اپنا محاسبہ کیجئے، تکبر سے جان چھڑائیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے، عاجزی اختیار کر لیجئے. اپنے دل سے تکبر کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے عاجزی کا پانی استعمال کرنا بے حد مفید ہے. خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، عاجزی اختیار کرو اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اللہ عز و جل کے بڑے مرتبے والے بندے بن جاؤ گے اور تکبر سے بری ہو جاؤ گے. عاجزی اختیار کرو، مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اللہ عز و جل کے بڑے مرتبے والے بندے بن جاؤ گے اور تکبر سے بری ہو جاؤ گے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، غرور و تکبر نے نہ کسی کی شائستگی بخشی ہے، نہ کسی کو عظمت و سربلندی کی چوٹی پر پہنچایا ہے، ہاں ذلت کی پستیوں میں ضرور گرایا ہے. جیسا کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ عز و جل اسے بلندی عطا فرمائے گا. پس وہ خود کو کمزور سمجھے گا مگر لوگوں کی نظروں میں عظیم ہوگا، اور جو تکبر کرے گا اللہ عز و جل اسے ذلیل کر دے گا. بس وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوگا مگر خود کو بڑا سمجھتا ہوگا، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. دوبارہ سماعت فرمائیے، اللہ عز و جل کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ عز و جل اسے بلندی عطا فرمائے گا، بس وہ خود کو کمزور سمجھے گا مگر لوگوں کی نظروں میں عظیم ہوگا. اور جو تکبر کرے گا اللہ عز و جل اسے ذلیل کر دے گا، بس وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوگا مگر خود کو بڑا سمجھتا ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے نزدیک کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. ایک اور جگہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان کے سر میں ایک لگام ہوتی ہے جو ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جب بندہ تواضع کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، تو اس لگام کے ذریعے اسے بلندی عطا کی جاتی ہے اور فرشتہ کہتا ہے بلند ہو جا، اللہ عز و جل تجھے بلند فرمائے گا. اور اگر وہ اپنے آپ کو تکبر سے خود ہی بلند کرتا ہے تو وہ فرشتہ اسے زمین کی جانب پست یعنی نیچا کر کے کہتا ہے پست یعنی نیچا ہو جا، اللہ عز و جل تجھے پست کرے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سماعت فرمائیے. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جلیل القدر شخصیت گزرے ہیں. آپ نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پینے کا شرف حاصل کیا ہے اور مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے خرقہ خلافت حاصل کیا ہے. ان کا واقعہ سماعت فرمائیے. آپ بہت زیادہ منکسر المزاج تھے. آپ فرماتے ہیں ایک دن میں دریائے دجلہ پر کسی حبشی کو ایک عورت کے ساتھ اس طرح شراب نوشی میں مبتلا دیکھا کہ شراب کی بوتل اس کے سامنے تھی. اس وقت مجھے یہ تصور ہوا کیا یہ بھی مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تو شرابی ہے. اسی دوران ایک کشتی سامنے آئی
جس میں 7 افراد تھے اور وہ غرق ہو گئی۔ یہ دیکھ کر حبشی پانی میں کود گیا اور 6 افراد کو ایک ایک کر کے اس نے نکالا۔ پھر وہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہنے لگا آپ صرف ایک ہی جان بچا لیجیے، میں تو یہ امتحان لے رہا تھا کہ آپ کی چشمے باطن کھلی ہوئی ہے یا نہیں، اور یہ عورت جو میرے پاس ہے میری والدہ ہے، اور اس بوتل میں سادہ پانی ہے جس کو آپ نے شراب کی بوتل سمجھا۔ یہ سنتے ہی آپ اس یقین کے ساتھ کہ یہ تو کوئی غیبی شخص ہے اس کے قدموں پر گر پڑے اور حبشی سے فرمانے لگے کہ جس طرح تو نے 6 افراد کی جان بچائی ہے اسی طرح تکبر سے میری جان بھی بچا دیجیے۔ اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ عز و جل آپ کو نور بصارت عطا فرمائے، یعنی کبر تکبر کو دور کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو کبھی بھی بہتر تصور نہیں کیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کتنی بڑی جلیل القدر شخصیت تھی، ان کو کتنا عظیم خرقہ خلافت حاصل تھا۔ انہوں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ کا دودھ پینے کا شرف حاصل کیا تھا۔ بہت بڑے امام، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جب ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، اپنے آپ کو بہتر ہونے کا تصور آیا، اللہ رب العالمین نے ان کی اصلاح کا سامان کر دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے کاش ہمیں بھی عاجزی کی توفیق، عاجزی کی سعادت حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں ہی نصیب ہو جائے۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تواضع یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے نکلو تو جس مسلمان سے بھی ملو اسے اپنے آپ سے افضل جانو۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری مدد اللہ العالی کو کون نہیں جانتا؟ آپ مسلمانوں کی سب سے بڑی تحریک دعوت اسلامی کے بانی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارا حسن زن ہے، ان کو ولایت کی دولت سے نوازا ہے۔ وہ سنتیں نہ صرف خود عمل کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی سنت پر عمل کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ نیکی کی دعوت نہ صرف خود دیتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینے کی تلقین کرتے ہیں۔ انہوں نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان کا شعر سنیے، وہ کتنی عاجزی کر رہے ہیں، وہ کتنی انکساری کر رہے ہیں۔ عرض کر رہے ہیں میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہوں، میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو، مگر آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیگر اخلاقی عادات کی طرح عاجزی میں بھی اعتدال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر عاجزی میں بلا ضرورت زیادتی کی تو تکبر میں جا پڑنے کا اندیشہ ہے۔ لہذا اس حد تک عاجزی کی جائے جس میں ذلت اور ہلکا پن نہ ہو۔ اس کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ امیر اہل سنت نے جو ہمیں مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں، 72 مدنی انعامات میں سے 45 نمبر مدنی انعام یہ ہے کہ آپ نے عاجزی کے ایسے الفاظ جن کی تائید دل نہ کرے بول کر نفاق، جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب تو نہیں کیا۔ مثلا اس طرح کہنا کہ میں حقیر ہوں، کمینہ ہوں وغیرہ وغیرہ، جبکہ خود کو حقیر نہ سمجھتا ہو۔ زبان سے کہہ رہا ہے میں حقیر ہوں، میں کمینہ ہوں، میں تو آپ کا غلام ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، میں کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے دل میں عاجزی و انکساری نہیں ہے۔ تو لہذا ایسی عاجزی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسی عاجزی تو الٹا گناہ ہے، لہذا ہمیں اپنے دل سے عاجزی کرنی چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تکبر سے بچنے کا ایک اور نسخہ، سلام میں پہل کیجیے۔ ہر مسلمان کو امیر ہو یا غریب، بڑا ہو یا چھوٹا، سلام میں پہل کیجیے۔ ہمارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو بچوں کو بھی سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لڑکوں کے پاس سے گزرے تو ان کو سلام کیا، پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔
صحابہ کرام علیہم رضوان پر قربان، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو سینے سے لگائے ہوئے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ دیکھا آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو، لڑکوں کو سلام کر رہے ہیں، سلام کرنے کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں میں نے ان کو سلام کیوں کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لڑکوں کو، بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین، آپ کی نسبت اے نانا حسین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ 176 پر بحوالہ جامع الترمذی منقول ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کسی مجلس میں بیٹھا پس اس نے کثیر گفتگو کی تو اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے کہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ترجمہ، تیری ذات پاک ہے اور اے اللہ عز و جل، تیرے ہی لیے تمام خوبیاں ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں، تو بخش دیا جائے گا جو اس مجلس میں ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس جہاں میں ہر طرف ہیں مشکلیں، ہر جگہ ہیں آفتیں ہی آفتیں، ہیں بہت کم لوگ دنیا میں سکھی، اکثر افراد اس جہاں میں ہیں دکھی۔ جی ہاں، ہم میں سے کوئی بیمار ہے تو کوئی قرضدار، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگ دست و بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی اپنی ہی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار۔ الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ جادو، جنات کا خلل، نظر بد کی آفات، بلڈ پریشر، کینسر، شوگر، دل کے امراض، ہیپاٹائٹس، مثانے، پتے، گردے میں پتھری یا گردے کا فیل ہو جانا، بے روزگاری، قرضداری، رشتوں میں رکاوٹ، ہر طرح کے گھریلو جھگڑوں کے خاتمے اور جائز حقوق کے حصول کے لیے مدنی چینل آپ کے لیے پیش کرتا ہے سلسلہ روحانی علاج، جس میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ہر وقت ٹینشن رہتی ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاؤں سن ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات